پاک کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پولس کا دوسرا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس آیت پر آج ہم غور کریں گے اور ہم اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تاکہ اس کی تفسیر کرنا اور اس میں سے سبق کو حاصل کرنا اور اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ہم اس آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ پہلے نمبر پر وہ یعنی یسوع مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہ پہلا حصہ ہے، وہ گناہ سے واقف نہ تھا۔ دوسرا حصہ ہے اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پہلا حصہ وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، دوسرا حصہ اس کو گناہ ٹھہرا دیا گیا، تیسرا حصہ تاکہ ہم راست باز ہو جائیں۔ تو ہم اس آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سیکھیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس نے یہ خط لکھا ہے اور پولس کے 14 خطوط بائبل مقدس میں شامل ہیں، اور پولس خود اس دور کے سب سے بڑے استاد گیملیل کا شاگرد تھا، اور جب ہم اس کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہیں، تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو وہ بہت ہی ڈیپ ہیں، بہت ڈیپتھ میں جا کر اس نے ان باتوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا کی حکمت سے، وزڈم سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پولس چرچ کو کیا بتا رہا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ گناہ سے واقف بھی نہیں تھا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا انٹریکشن یا اس کی کسی طور سے گناہ کی طرف رغبت نہیں تھی، واقفیت نہیں تھی، کنسرن نہیں تھا۔ یسوع کے بارے میں وہ کہہ رہا وہ جو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا، اس کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے گناہ کے ساتھ، کوئی واقفیت ہی نہیں ہے گناہ کے ساتھ۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم انسان میں دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم تو پیدا ہی گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، معروسی گناہ ہم سب کی زندگیوں میں بسا ہوا ہے، تو ہماری جو ہر روز بلکہ ہر لمحے گناہ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے۔ لیکن یسوع کے بارے میں کیا بتا رہا ہے کہ وہ اس کی کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی گناہ کے ساتھ، وہ کبھی گناہ سے واقف ہی نہیں ہوا۔ تو اس کی پرفیکشن کو دیکھیں، اس کی ہولینس کو دیکھیں، اس کی پاکیزگی کو دیکھیں۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ سے ناواقف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے ناواقف تو اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی ڈیوینٹی کا، یہاں پر ہم اس کے خدا ہونے کا اقرار دیکھ رہے ہیں، ڈیوینٹی ہے اس کی کہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ گناہ سے ناواقف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی پرفیکشن دیکھتے ہیں، کامل انسان ہے۔ انسان اس دنیا میں ہو اور وہ گناہ سے ناواقف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یسوع انسان بھی ہے اور گناہ سے ناواقف ہے، تو پھر وہ پرفیکٹ انسان ہے، پرفیکٹ پرسن ہے۔ ہیومینٹی بھی ہے اور ڈیوینٹی بھی ہے، پرفیکشن ہے دونوں حالتوں میں، خدا ہونے کے ناطے سے بھی، انسان ہونے کے ناطے سے بھی وہ گناہ سے ناواقف ہے۔ اسی لیے وہی صرف کامل انسان ہے، ہم کبھی کامل انسان نہیں ہو سکتے، امپرفیکشن ہے ہم میں۔ لیکن یسوع واحد وہ ہستی ہے جو کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ تو وہ گناہ سے واقف نہ تھا، وہ ناواقف تھا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ وہ خدا ہونے کے ناطے سے گناہ سے ناواقف ہے اور انسان ہونے کے ناطے سے، اسی لیے وہ دونوں حالتوں میں پرفیکٹ ہے، پرفیکشن ہے اس میں، کامل ہے، کاملیت میں ہے وہ۔ اور انسان ہونے کے ناطے سے بھی وہ گناہ سے ناواقف رہا، اس دنیا میں رہا تو بھی وہ گناہ سے ناواقف رہا۔ گناہ ایک ایسا عمل ہے، یا گناہ کی اتھارٹی، پاور ایسی ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو اپنے سامنے جھکا دیتی ہے، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں، نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ گناہ کی پاور ایسی ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو اپنے سامنے جھکا دیتی ہے، لیکن یسوع مسیح واحد وہ
خدا اور کامل انسان ہے جس کے سامنے گناہ جھک گیا اور اس نے گناہ، موت، شیطان ابلیس کو کچل دیا۔ تو یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ گناہ بھی اس کے سامنے جھکا دیا گیا، اس نے اس کا سر کچل دیا۔ تو وہ گناہ سے نا واقف ہے، اس صورتحال میں بھی وہ گناہ سے نا واقف ہے۔ دوسرا اس کا حصہ بڑا حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گناہ سے نا واقف تھا، خدا نے اسی کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ جو گناہ سے نا واقف تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا۔ اور یونانی متن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ گناہ بن گیا، گناہگار نہیں بنا، وہ گناہ بن گیا۔ گناہ کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس نے ہم سب کے گناہ اپنے اوپر لے لیے، تو پھر وہ ہمارے لیول پہ آ گیا، بلکہ ہم سے بھی نچلے لیول پہ چلا گیا کہ اس نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ ہم گناہ گار ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہے تو بھی وہ گناہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو گناہ سے واقف ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے بھی ہیں، لیکن وہ جو گناہ سے نا واقف تھا پھر بھی لیول وہی آ گیا کہ وہ گناہ بن گیا۔ اور کیسے؟ کیونکہ اس نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیا، اور کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس کو گناہ ٹھہرا دیا، یعنی وہ گناہ بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گناہ گار کی بھی ججمنٹ ہے اور گناہ کی بھی ججمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی ججمنٹ ضروری تھی، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی بھی ججمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم گناہ گار ہیں، ہماری بھی ججمنٹ تھی، اور یسوع نے چونکہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور وہ گناہ بن گیا، تو اس کا مطلب اس کی بھی ججمنٹ ہوگی۔ لیکن اس نے چونکہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، تو تیسرا حصہ میں کیا بتاتا ہے؟ تاکہ ہم اس کے وسیلے سے راست باز ہو جائیں۔ تو دیکھ لیں، شفٹنگ دیکھیں، اس نے ہمارے گناہ، جو گناہ سے ناواقف تھا، ہمارے گناہ اپنے اوپر شفٹ کر لیے، وہ گناہ بن گیا، اور وہ جو راست باز تھا اس نے اپنی راست بازی ہم پر شفٹ کر دی، اور ہم راست باز بن گئے، اور ہم اس سزا سے، اس ججمنٹ سے ہم نکل آئے۔ کس وجہ سے؟ یسوع کی وجہ سے۔ جو گناہ سے ناواقف تھا وہ ہماری وجہ سے گناہ بن گیا، اور اس نے وہ روت، وہ غضب جو خدا نے گتسمنی باغ میں، جس میں وہ کہتا ہے باپ ہو سکے تو یہ غضب کا پیالہ، یہ روت آف گاڈ، جو دا کپ آف گاڈ ہے، یا روت آف گاڈ ہے، خدا کا غضب ہے، یہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن چونکہ خدا نے اس کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا، بنا دیا، اس لیے غضب تو اس پر ڈالا جائے گا، اور اس نے صلیب پر وہ ججمنٹ انسانوں کے ہاتھوں بھی دکھ اٹھایا، اور اسپرچلی معنوں میں دیکھیں تو انسان تو اسے کیل لگا رہے، روحانی متن میں دیکھیں تو باپ خود اپنے بیٹے کو کیل لگا رہا، کیونکہ اس نے اسے گناہ ٹھہرا دیا، اور ہماری ججمنٹ جو ہم پر آنی تھی وہ اس پر آئی، تو پھر اس کی راست بازی ہم پر شفٹ ہوگی، تیسرا حصہ، تاکہ ہم اس میں ہو کر راست باز ہو جائیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ گناہ سے ناواقف تھا تو بھی خدا نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا، تاکہ ہم اس کی راست بازی ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور اپنی زندگیوں کو اس کی قربت میں گزارنے کی توفیق۔